مجھے خود مطلب دو چیزوں کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ایک تو پارٹی سے نکالا کیوں گیا ہوں، اور دوسری ان کی عداوت کے پیچھے مجھے مطلب یہ میرے خلاف شروع ہوئی. ہو سکتا ہے اس کی ایک عادت ہے کہ یہ لوگوں کو جو ہے دونس داندلی سے جو ہے باجگزار کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور دونس داندلی یہ ہر ایک کے ساتھ کرتی ہیں. میرے ساتھ بھی کی، لیکن میں یہ دونس میں آنے والا تو ہوئی نہیں. صحیح. میں نے اس وقت بھی ریئیکشن کیا اور آج تک کر رہا ہوں، اور شاید ان کو سمجھ آنی چاہیے تھی کہ جو اس کے مقاصد ہیں، ان مقاصد میں یہ لوگوں کے ساتھ لڑ کے، نہ کہ صرف میرے ساتھ، پوری پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ لڑی ہوئی ہے، سب پہ الزامات لگاتی ہیں. علیمہ اور خان سب صاحبہ کو کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے اس وقت پارٹی کے فیصلوں کے حوالے سے، اور خان صاحب کی صحت کو لے کر، اور پارٹی کے جو اکابرین ہیں ان پر بہت زیادہ انفلوئنس ہے. انفلوئنس تو کوئی نہیں ہے، زبردستی اس کی ہے، اور وہ سب ڈرنے میں ماہر ہیں، کوئی ریئیکشن کرتے نہیں ہیں. یہ جو اچھا. چاہتی ہیں وہی ہوتا ہے. جس طرح یہ آنکھ کے مسئلے پہ جس طریقے سے اس نے پوری پارٹی کو جو ہے آئی جیک کیا، اور دھرنے کے معاملے پہ اس کا فیصلہ تھا، ابھی جو یہ ریلیز فورس بن رہی ہے یہ بھی اس کا فیصلہ ہے، اور گزشتہ 1.5 سال میں تمام فیصلے تقریباً اس کے ہوتے ہیں، اور یہ زبردستی منوا لیتی ہیں. کسی کو جرت نہیں ہوتی ہے کہ اس سے اختلاف رائے رکھیں. تو ابھی آپ نے ایک لفظ کیا نا، آپ تو دھونس دھاندلی میں آئے نہیں ان کی، اس لیے پارٹی سے جو ہے وہ پیچھے بھی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری بریگیڈ سوشل میڈیا کی آپ کے پیچھے لگائی. جو ابھی پارٹی میں عہدوں پر ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں وہ دھونس دھاندلی ان میں ہے، یا ان کے ساتھ ہیں بالکل اٹیچ، اس لیے وہ اپنے پارٹی کے اعلیٰ عہدوں پر ہیں؟ سلمان اکرم راجہ تو اس کے لیے کام کرتے ہیں. اچھا. باقی تو میرا خیال ہے پارٹی میں کوئی عہدے ہے ہی نہیں. بیرسٹر گور کو تو مائنس کیا ہوا ہے، وہ تو کسی کاتے میں ہو ان کو شمار ہی نہیں کرتے ہیں. کسی فیصلہ سازی میں کوئی بھی شمار نہیں ہوتا ہے. صرف یہ فیصلہ کر لیتی ہیں، اور پہلے تو پارٹی کے ذریعے فیصلہ سنا دیتے تھے، اب تو اتنا بھی مطلب صبر نہیں ہوتا ہے، خود ہی لگ جاتی ہے میڈیا کے سامنے. اس کے باوجود کہ خان نے اس کو ہر قسم کی بول چال سے منع کیا ہوا ہے، لیکن ان کو پرواہ نہیں ہے. اس کا نصب العین جو ہے وہ پارٹی کی عادت کو حاصل کرنا ہے، اور جس کے لیے یہ گزشتہ 2 سالوں سے اندھادھند کوشش کر رہی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب مین سیکرٹری جنرل ہیں اور بڑے اہم عہدے پر ہیں، تو وہ پارٹی کے لیے خان صاحب کے لیے یا پھر علیمہ خان صاحب کے لیے اس وقت کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے، خان صاحب کے لیے تو نہ یہ کام کر رہی ہے، نہ سلمان اکرم راجہ صاحب کام کر رہے ہیں. اچھا. دیکھیے نا، ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے علی امین خان کے خلاف بیان دیا ہے کہ ہم قرض سارے میں اتاروں گا. یہ ایک دم کی امیز رہ جاتا. اب اتنے قرض اتارنے کا ماہر ہیں تو پہلے یہ اسٹیبلشمنٹ کے قرض اتار دیں، یہ نون کے قرض اتار دیں. اپنوں کے قرض اتارنے سے پہلے جو جن سے عداوتیں ہیں ان کے قرض اتارنا شاید زیادہ اہم ہے اور جائز بھی ہے. پارٹی کے چیئرمین گوہر خان ہیں، وزیر اعلیٰ اس وقت سہیل آفریدی ہیں، تو ان کی وہ نہیں چل رہی ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے یا ایون ان تک رسائی کے لیے بھی وہ جو کوششیں ان کی بھی بالکل نہیں چل رہی ہے؟ صرف علیمہ خان یا پھر ان کے ساتھ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب وہی فیصلے ہو رہے ہیں؟ اس وقت تو یہی دو لوگ فیصلے کر رہے ہیں، تو اور باقی کسی کی چلنے نہیں دے رہے ہیں. یہ بھی جو دروں کا معاملہ تھا تو واضح ہو گیا کہ اس کا یہ جو آنکھ پہ سیاست ہو رہی تھی، نہیں جانا ہے. خان 3 دن پہلے آ جاتا، اس کا علاج شروع ہو جاتا، خاندان بھی مل لیتا، اور نیوٹرل ڈاکٹر بھی ایگزامن کر لیتے. لیکن ہر چیز میں یہ کہہ رہی ہوں، اس طرح ہو، اس طرح نہ ہو تو ہم نہیں مانتے. اب نہیں مانتے ہیں تو حکومت کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اچھا، ایک چیز جو ابھی پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے لگا رہے ہیں، وہ بار بار بات کریں کہ آپ پارٹی میں موجود نہیں ہیں، آپ اس طرح کے الزام لگا رہے ہیں خان کے کاز کو، خان کے اس وقت جیل میں معاملات کو، اور پارٹی کو آپ کے بیانات کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. تو آپ اتنے پاورفل ہو گئے ہیں، آپ کے بیانات سے نقصان ہو رہا ہے ان کی پارٹی کو؟ یہ کس نے کہا ہے؟ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے آپ کے حوالے سے یہ کہ آپ جو الزامات علیمہ خان صاحبہ پہ لگا رہے ہیں. نہیں، میں نے تو اس نے پرسوں زبان کھولی ہے تو میں نے جواب دیا ہے. اب اگر سوشل میڈیا ہی مجھے بتائے گی کہ میں نے منہ بند رکھنا ہے تو پھر میں 2 سال سے بند رکھا ہوتا نا. یہ میں کسی کہنے پہ منہ نہیں کھولتا ہوں نہ بند کرتا ہوں. اگر کوئی میرے خلاف دم تراشی کرے گا، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، کسی بھی خاندان سے کیوں نہ ہو، یہ میں نے نہیں سیکھا ہے. بیرسٹر
جی بیرسٹر मैंने غور तो کہہ رہے अपने تھے کہ पेशे में ये सीखा है कि صحیح हम तो दूसरे लोगों की इज्जत और नामूस की तकद्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं कि कोई हम पे हमलावर हो और कोई ये तवक्को करेंगे जनाब अली हम खामोशी से सर झुका के सुनेंगे, ये मेरा वतीरा और तरीका ही नहीं है। ये कभी जिंदगी में ऐसी चीज से रिकनसाइल ही नहीं किया है। हमेशा अपने शागिर्दों को भी मैंने दर्द दिया है, जब भी किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को पढ़ाया है तो उनको भी यही कहा है कि अगर कोई शख्स आपकी तौहीन पे और आपकी बेइज्जती करने पे तुल जाए, फिर ऐसे शख्स को कोई रास्ता न दो, फिर उसको जो है सही तसल्ली बख्श जवाब दो, आर या पार हो जाए, लेकिन छोड़ना नहीं है ऐसे शख्स को। تو شیر افضل مروت صاحب، عمران خان کو ہاسپٹل سے باہر نکالنا، علاج 3 دن علاج نہ ہونا، ڈاکٹر تک رسائی نہ ہونا، آپ اصل ذمہ دار کس کو سمجھتے؟ پارٹی کے بڑوں کو، علیمہ خان صاحبہ کو، حکومت کو، کس کو؟ پارٹی کے بڑے کوئی ہے ہی نہیں، کسی کو یہ بڑا سمجھتی ہی نہیں ہے اور نہ کسی کا فیصلہ اس کو قابل قبول ہے جب تک کہ اس کے اسکالرلی ذہن میں وہ ایکسیپٹیبل نہ ہو۔ یہ فیصلے سارے جو ہو رہے ہیں علیمہ خانم کر رہی ہے اور میں انہیں کو ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ جب علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے کل آپ نے ایک دعویٰ یہ کیا تھا کہ ان کے دیگر سیاسی جماعتوں سے، لیڈران سے بھی روابط ہیں، دوستی ہیں، اس لیے ان کا بیٹا جو ہے وہ باہر ہے اور باقی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسان نیازی وہ ابھی تک اندر ہیں، تو یہ ان کے روابط حکومتی جماعتوں میں آپ کہہ رہے ہیں؟ حکومتی دیکھیں جو روابط کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ جو شخص تھا جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو سپورٹ کر رہا تھا وہ اب ریٹائر ہو گیا ہے، اور باقی جو ہیں مریم بی بی نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے، فیور کیا ہے، اور یہ دیکھیے نا جس جرم میں حسان نیازی کے ٹرائل جو ہیں وہ ملٹری ٹریبیونل نے کیے، اسی کیس میں اس کے بیٹے کے ٹرائل جو ہیں ڈی سی کورٹ کر رہی ہے۔ بھائی میں وکیل ہوں، 33 سال تقریباً ہو گئے، میرے ذہن میں تو نہیں آ رہا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک ہی جرم، ایک ہی ایف آئی آر اور 2 علیحدہ فورمز، یعنی جو انہوں نے سٹینڈرڈ رکھا تھا کہ جو شخص فزیکلی وہاں گیا ہو ملٹری انسٹالیشن پہ، اس کے ٹرائل ملٹری ٹریبیونل کرے گا، تو یہ معیار تو ان پہ پورا اترتا ہے۔ یہ تو حسان نیازی کے ساتھ بالکل کڑا تھا گاڑی پہ جب یہ یونیفارم لے رہی جا رہی تھی۔ تو یہ بھی ایک چیز جو مروت صاحب، جو الزام آپ لگا رہے ہیں سر اس وقت سارے، وہ اب آپ لگا رہے ہیں، یہ پہلے آپ نے یہ تمام تر باتیں، توشہ خانہ کے ہار اور باقی چیزیں، یہ اس وقت آپ کیوں خاموش رہے؟ کوئی مصلحت تھی؟ آپ پارٹی کا حصہ تھے، اس وقت رہے، خاموشی کیوں رہی پہلے؟ لیکن جب تک میں پارٹی کا حصہ تھا میں نے کسی کے خلاف بیان نہیں کیا، تب پارٹی سے نکالے جانے کے بعد یہ محترمہ شروع ہوئی تو پھر تو کوئی ناتا اور تعلق ہے ہی نہیں، ان کو غلط فہمی تھی کہ شاید دوام مل گیا ہے۔ باقی جو ہے میں اپنی مرضی سے بولتا ہوں، جب بھی میرا موڈ کرتا ہے اور موقع کے حساب سے، دلیل کے حساب سے، منطق کے حساب سے بات کر لیتا ہوں۔ چاہے ہار کا ذکر کہیں کسی نے سوال کر دیا، اس وقت مثال بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے یاد آ گیا، تو یہ جو اور باتیں ہیں یہ میں پہلے کرتا آیا ہوں، یہ تو نہیں ہے کہ میں پہلی دفعہ بول رہا ہوں۔ سہیل آفریدی صاحب اب آ رہے ہیں، اس سے پہلے گنڈا پور صاحب آ رہے تھے، آپ کے صوبے سے 2 وزراء اعلیٰ، کس کی موومنٹ خان کی رہائی کے لیے یا پھر صوبے کے لیے آپ سمجھتے ہیں وہ بہتر رہی ہے؟ سہیل آفریدی صاحب کی کوئی موومنٹ تو ابھی چلی ہی نہیں ہے، کون سی موومنٹ کی بات آپ کر رہے ہیں؟ سہیل صاحب، وہ سہیل آفریدی صاحب تو اب وہ جو ایک رہائی فورس بھی بنا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم خان کو رہا کروائیں۔ وہ تو بنائیں گے نا، جو کام کیا وہ اس کی بات کرو، کوئی بات کام کیا ہی نہیں ہے، 5 مہینے گزر گئے ہیں ابھی تک جو ہے ٹرک کی پتی کے پیچھے لوگوں کو لگاتا ہے۔